ہائے 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 لے بھئی اللہ لو کہ تم جتنا مرضی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتی رہو، اخباروں میں پڑھتی رہو، جتنی دیر تک ادھر جا کے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، اللہ معاف کرے ادھر سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال کا پتہ نہیں چل سکتا. یار ایسی خوفناک صورتحال. تو دورہ بھی تو اسی لیے کیا تھا نا، تاکہ اپنی آنکھوں سے جا کے ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ریلیف کا کام کیسے ہو رہا ہے، اور سیلاب نے کہاں کہاں کتنی کتنی تباہی مچائی ہوئی ہے. اور یہ بالکل درست کہہ رہا ہے کہ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک جو ہے اس کے نئے نئے زاویے آپ کے سامنے نہیں آتے. اللہ جانتا ہے، مجھے تو یہ تھا کہ اب سیلاب زدہ علاقوں میں کافی بہتری ہو گئی ہے، پانی اتر گیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میرے ذہن میں تو اصل میں جسوسی تھی. وہ کیا کہ یار یہ شہباز شریف 20-25 دن ہو گئے ہیں، جاتا کدھر کو ہے؟ اور یار وہ تو دیکھ کے محسوس ہوا ہے کہ صرف شہباز شریف کوئی نہیں، ساری حکومت کو صبح صبح اٹھ کے روزانہ ادھر ہی جانا چاہیے. سر اس وقت موجودہ صورتحال ہے کیا؟ بہت سے مطلب علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی پانی کا انفلو جاری ہے اور صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھ کے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ایسے پوائنٹس شاید بہت کم ہیں جہاں پر ابھی تک حکومت کی یا جو امدادی کام کرنے والے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی رسائی نہیں ہو سکی. پنجاب کی حد تک تو میرا خیال ہے کہ پورا پنجاب کور ہو چکا ہے اور امدادی کام بھی آسان طریقے سے جاری ہیں. لوگوں کی شکایتیں ہیں بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو فلاں چیز میسر نہیں ہے، فلاں معاملات گڑبڑ ہیں، بہت ساری شکایتیں ہیں. اور جس کو روٹی مل رہی ہے وہ پانی کا بیچارہ رونا رو رہا ہے، جس کو روٹی پانی مل رہا ہے وہ رہائش کا رونا رو رہا ہے. بڑی سخت پرابلم ہے وہاں پہ، بڑا ڈاڈا کام. ٹینٹوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی تک وہاں پہ، ٹینٹ اویلیبل نہیں ہے صحیح مقدار میں. بہت سارے لوگ بیچارے، جو سب سے بڑی میرا خیال یہی وہاں پہ شکایت سننے میں آئی ہے کہ ہمارے پاس ٹینٹ نہیں ہے. ہاں بے شمار کیمپ لگنے کے باوجود یہ شکایت بہت زیادہ تھی کہ جی ہمیں رہائش کا مسئلہ ہے، ہمیں رہنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے پاس ٹینٹ نہیں ہے. حالانکہ ہزاروں ٹینٹ ادھر انہوں نے لگائے ہیں، اور سکولوں میں، سرکاری بلڈنگوں میں 2-3 میں بھی کیمپ میں نے لگے ہوئے دیکھے ہیں، ادھر برآمدوں میں، اندر کمروں میں ان کو رکھا ہوا ہے، مگر نہیں، پوری نہیں پڑ رہی پھر بھی. لیکن الحمدللہ ویسے یہ بات ہے کہ راشن نہ ملنے کی شکایات بہت کم تھیں. سر یہ دورہ تھا کیا، امدادی کیمپوں کا تھا یا سیلاب زدہ علاقوں کا تھا؟ پورے جنوبی پنجاب کا ہی دورہ کیا ہے، رحیم یار خان کے، ڈیرہ غازی خان کے اور ملتان کے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہ بہت، اور دونوں طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ. ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں جہاں پہ بہت وسیع پیمانے پر امدادی کیمپ قائم تھے، اور ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں جہاں پر سڑکوں کے ذریعے جانا ممکن نہیں ہے، رسائی ممکن نہیں ہے، اور وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد فراہم کی جا رہی ہے. اللہ لوگ کے اتنی وہاں پہ حیران کن صورتحال ہے. کئی گھر ایسے ہیں جن کے ارد گرد سارا پانی نظر آ رہا ہے، اور اس میں صرف ایک بزرگ کھڑا ہے بیچارہ، اور وہ اوپر ہاتھ اٹھا کے ہیلی کاپٹر کی طرف امداد مانگ رہا ہے، یا کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے. اچھا یہ وہ والے علاقے تھے جن میں وہ بتا رہے تھے جی کہ یہ لوگ وہاں سے نہیں نکلتے. فوجیوں نے بھی بڑی ان کی منتیں کی ہیں، بڑا ڈرایا بھی ہے کہ خدا کے واسطے چھوڑ دیں، اپنی جان بچائیں. مگر ان بیچاروں کے وہاں پہ ڈنگر جانور جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو وہی جائیداد ہے نا جی، وہ ان کو چھوڑ کے نہیں نکلے، وہ ادھر ہی ہیں، اور ارد گرد سارا سیلاب پھیلا ہوا ہے اور بھوکے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی وہ علاقہ تھا خان گڑھ کا، اس سے جو اس کے مضافاتی علاقہ تھا جو پوری طرح پانی کی لپیٹ میں ہے، اور یہاں پر وزیر اعلیٰ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو امدادی تھیلے ہیں امدادی خوراک کے وہ نیچے پھینکے ہیں. اور یہی میرا خیال وہ ہمارے دورے کا وہ حصہ تھا جس نے ہمیں سب سے زیادہ زردہ کیا ہے. بڑی عجیب صورتحال، اللہ جانتا ہے وہاں پہ جا کے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار اس صورتحال کے باوجود یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، یہ تصویریں بنوا رہے ہیں. یقین کرو جب ہیلی کاپٹر وہاں جاتا تھا، اوپر سے گزرتا تھا، تو نیچے جو ایک ایک گھر میں کچھ لوگ تھے، بچے تھے، وہ جب لپکتے تھے اس کی طرف تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے پانی ہے کیا ہے. وہ جب تھیلا نیچے گرتا تھا تو وہ دیکھا نہیں جاتا تھا منظر. اور وہاں پہ امداد کی تقسیم کا یہ بڑا عجیب و غریب پہلو تھا جو بڑا تکلیف دہ تھا. یہ سوچ کے بہت عجیب لگتا تھا کہ نیچے پتہ نہیں کس خاندان کو، کس گھر کو کتنے دنوں کے بعد یہ امداد کا تھیلا نصیب ہو رہا ہے. یار نہ کوئی نکلنے کا راستہ ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ارد گرد سارا پانی ہے، اور درمیان میں ایک خشک جگہ ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، کوئی ایک آدھ بکری اور بندھی تم ہوئی ہے. یہ سوچو کہ کتنے دنوں سے وہاں پہ وہ ایک طرح سے قید ہیں اس ایک گھر کے اندر. باہر تو کئی فٹ پانی کھڑا ہے، وہ گھر سے نہیں نکل پائے ابھی تک. اور جو ان کے پاس پہلے سے راشن موجود ہوگا، بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے گھر پہلے سے بھی کتنا راشن ہوگا. یار پاک جنید اللہ جانتا ہے، یہ تم نے بالکل ٹھیک لفظ بولا ہے. مجھے تو اوپر سے دیکھ کے نا وہ ساری چھوٹی چھوٹی جیلیں لگ رہی تھی. کسی میں کوئی 2 قیدی ہیں بیچارے جیل میں، کسی میں کوئی 7 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور بیچ میں ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے جو بیچارے اس طرح لپک رہے تھے پیچھے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. صحیح، جو سامان پھینکا جا رہا ہے تو پانی میں گر رہا ہے، تو پانی میں گرنے سے یہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ خراب نہیں ہوتا؟ نہیں، ہمارے ذہن میں بھی یہی آتا تھا، بلکہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ خراب کر رہے ہیں سامان، یہ کیا کر رہے ہیں. مگر وہ سامان دیکھ کے یہ پتا چلا کہ انہوں نے اس کو پلاسٹک میں شاپروں میں بڑا اچھا پیک کیا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ گیلا نہیں ہوتا بلکہ وہ سیو رہتا ہے. تو سر ان لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کتنی دیر تک اسی طرح خطرے میں رہیں گے اس پانی کے درمیان؟ نہیں، یہ عزیزی نے بتایا نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی صورت میں بھی اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مختلف وجوہات ہیں، ان کی اپنی اپنی وجہ ہے، لیکن زیادہ تر وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بار کی رکھوالی کریں گے یہاں پہ رہ کے. اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر لیے گئے ہیں، چلے گئے ہیں کیمپوں میں، لیکن ایک ایک دو دو جو افراد ہیں وہ وہیں پہ، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں گئے کہ وہاں پہ ان کے مال مویشی موجود ہیں. وہ مویشی جو ہوتے ہیں نا اللہ لوگ کے، یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں جن کی جائیداد ہوتی ہے، جیسے شہروں میں خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ مشکل وقت میں اپنا سونا بیچ کے وہ کام نکال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو لوگ ہیں یہ تو اپنی دیسی مرغیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کسی اوکھے وقت میں مشکل وقت میں وہ مرغی بیچ کے اس کے پیسوں سے اپنا کام اور وقت نکال، ان کا کل اثاثہ ان کے مویشی ہیں. لیکن عزیزی صاحب مطلب ان کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا وہ سب؟ ہاں بھائی، مگر لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ چھوڑ کے چلے گئے تو باقی زندگی کیسے گزرے گی. اچھا، ایک اور کریڈٹ ہے مویشیوں کے حوالے سے ہی، یہ ہم اس دورے سے پہلے بالکل قطعی طور پہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا. وہاں پر جو لوگ امداد فراہم کر رہے ہیں، جو ادارے اور حکومت پنجاب، وہ ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ مویشیوں کے لیے وہاں پہ ونڈا اور چارہ فراہم کر رہے ہیں. ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیمپوں میں جہاں پہ انسانوں کو امداد پہنچانا، راشن پہنچانا اتنا مشکل کام ہے، وہاں پہ ان بیچارے مویشیوں کو کون امداد فراہم کرتا ہوگا. تو وہاں جا کے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تقریباً 100% جو ہے وہ کیمپوں میں جو ان کے ساتھ مویشی آئے ہوئے ہیں ان کو پوری طرح خوراک، نہ صرف خوراک بلکہ ان کو جو حفاظتی ٹیکے اور دیگر جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ مکمل ساتھ ساتھ فیومیگیشن کی جا رہی ہے، سپرے کیا جا رہا ہے، دوائیاں دی جا رہی ہیں، چارہ دیا جا رہا ہے. یہ بہت اطمینان ہوتا ہے. 100% جانوروں کو تو ونڈا دوائیاں نہیں مل سکی ہوں گی، چونکہ ایک گدے نے مجھے شکایت کی نظر سے دیکھا ہے، یہ شاید اس نظر سے دیکھا ہے کہ بھائی کدھر ہے. اوہو عزیزی صاحب آپ بھی نا. اچھا، خان گڑھ میں ہی ہم نے ایک امدادی کیمپ کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال. ہاں، ادھر کیمپ میں ایک کاکا بھی پیدا ہوا تھا، میں خود جا کے اسے ملا ہوں. مجھے دیکھ کے اس نے کہا کہ عزیزی. اچھا، اس پر ہم ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.